السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ غزل جو اس وقت میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، اس کی میں تشریح کر چکا ہوں اور یہ بتا بھی چکا ہوں دوستوں کو کہ اس میں کون کون سے مشکل الفاظ ہیں، لیکن ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ اس غزل میں اتنے زیادہ مشکل الفاظ ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے اور غزل ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں۔ اس میں اس کا پہلا شعر ہے: شب خمار شوق ساقی رستہ خیز اندازہ تھا، تا محیط باد صورت خانہ خمیازہ تھا۔ دیکھیے، رست خیز اندازہ، اس کا مطلب ہے جو اندازے میں قیامت کے برابر ہو، قیامت جیسا ہو، قیامت جتنا ہو یا قیامت سے ملتا جلتا ہو۔ اور محیط کہتے ہیں اس چیز کو جس کے گھیرے میں ہر چیز آ جائے، جیسے آپ آسمان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ محیط ہے، کہ اس کے گھیرے میں زمین بھی ہے۔ یا آپ اگر چھتری لیے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چھتری کے محیط میں ہوں، اور یہ محیط اتنا ہے کہ میرے اوپر بارش کے قطرے نہیں پڑ رہے، یعنی جو ہر چیز کے اوپر حاوی ہو، اس کو آپ کہتے ہیں محیط۔ شب کہتے ہیں رات کو، ساقی کہتے ہیں اس مرد کو یا عورت کو جو کہ شراب خانے میں دیتا ہے شراب لوگوں کو پینے کے لیے، اور بادہ کہتے ہیں شراب کو، اور خانہ کہتے ہیں گھر کو، اور خمیازہ کہتے ہیں نقصان، کسی بھی کوئی کام ایسا کیا جائے جس سے بعد میں نقصان ہو، اور تو اس کو خمیازہ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، میں نے تقریباً اس شعر میں جتنے بھی الفاظ تھے ان سب کے معنی آپ کو بہت کھول کر آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ کو ان اشعار کے معنی کی حد تک تو کوئی دقت پیش نہیں آنی چاہیے۔ اب ہم اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رات ساقی کے شوق میں خمار، یعنی نشے کے اتار کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی گویا قیامت آ گئی۔ اب خمار کا آپ مطلب سمجھیں۔ خمار کا مطلب ہوتا ہے جب آدمی کوئی نشہ کرتا ہے اور وہ نشہ ٹوٹنے لگتا ہے، یعنی وہ نشہ ختم ہونے لگتا ہے، تو آدمی کے اوپر جو آدمی کی حالت ہوتی ہے یا جس کیفیت سے وہ اس وقت گزر رہا ہوتا ہے، اس کو خمار کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ خمار کا لفظ نکلا ہے خمر سے، اور خمر کہتے ہیں شراب کو۔ آپ نے مخمور بھی سنا ہوگا۔ مخمور کا مطلب ہوتا ہے شراب کے اثر میں۔ آپ نے سنا ہوگا، کئی مرتبہ اشعار میں بھی ہوتا ہے، کئی لوگ ناولوں، کہانیوں، افسانوں میں بھی لکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں مخمور تھیں۔ مخمور کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرابیوں جیسی تھیں۔ تو نشہ جو ہے جب وہ ٹوٹنے لگتا ہے اور اس کی تھوڑی بہت کیفیت باقی رہ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں خمار، یعنی شراب کے اثر میں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی رات تو ایسی قیامت خیز حالت ہو گئی تھی مے خانے میں، یعنی شراب خانے میں، جیسے قیامت آ گئی، اور شراب جہاں جہاں اور جس برتن میں تھی وہ انگڑائی کا تصویر خانہ بن گئی تھی۔ اب دیکھیے، انگڑائی کا تصویر خانہ سے کیا مراد ہے ان کی؟ یہی حالت ہے کہ جب نشہ ٹوٹنے لگتا ہے تو نشہ کرنے والے کو انگڑائیاں آنے لگتی ہیں۔ اب انگڑائی تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تصویر خانہ کا مطلب انہوں نے یہ لیا ہے کہ جیسے انگڑائیاں ہی انگڑائیاں لوگ لے رہے تھے، اور ساقی موجود نہیں تھا۔ یعنی ساقی تو وہ ہوتا ہے نا جس کا کام ہوتا ہے لوگوں کو شراب دینا، ابھی آپ کو بتایا ہے۔ تو جب ساقی موجود نہیں ہوگا، شراب دینے والوں کو کوئی تو شراب نہیں ملے گی، تو ان کا یہی حال ہوگا کہ ان کا نشہ ٹوٹ رہا ہوگا اور ان کو انگڑائیاں آ رہی ہوں گی۔ اور جو وہاں پر جو لوگ اکٹھے تھے، میکش جو تھے، شراب پینے والے تھے، وہ اس طرح سے وہاں پر ایک قیامت مچی ہوئی تھی کہ بدمزگی تھی، بے لطفی تھی، پریشانی کا عالم تھا، جیسے کہ قیامت کو رونما ہوگی۔ یعنی جو شراب پینے والے تھے ان کے لیے ایک طرح سے قیامت آ گئی تھی۔ قیامت اس لیے آ گئی تھی کہ انہیں شراب کی بڑی سخت ضرورت تھی اور شراب موجود نہیں تھی۔
تو وہ کہہ رہے کہ وہ جو جتنے بھی وہاں پر شراب کے جتنے برتن تھے جن میں شراب پی جاتی ہے، جو جنہیں کہتے ہیں ساغر کہتے ہیں اور سبو کہتے ہیں اور کئی الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو وہ ان کی جو انگڑائیاں تھیں ان کے تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ شرابیوں کو انگڑائیاں اس وقت آتی ہیں جب نشہ اتر رہا ہو اور شراب کی طلب انہیں یعنی تنگ کرے، پریشان کرے، اور شراب صرف ساقی پلا سکتا ہو جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر شراب خانہ اور اس کی ہر چیز ایک طرح کے خمیازے کی صورت اختیار کر گئی۔ تو شاعر نے شعر میں یہ بتایا ہے کہ پینے والے خمار میں مبتلا ہیں، انہیں طلب ہو رہی ہے، ساقی موجود نہیں ہے اور اس کا انتظار ہو رہا ہے، اور ایک طرح سے وہاں پر وہ یعنی نظارہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا کہ ہر آدمی اپنی اپنی پریشانی میں ہوگا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس شعر کی ہم نے کافی حد تک تشریح کر دی ہے، اور جن دوستوں کی سمجھ میں ابھی تک یہ باتیں نہیں آئی تھیں ان کی باتیں وہ ہماری بات ضرور سمجھ گئے ہوں گے، اور اس سے زیادہ اب اس شعر کی ہم کیا تشریح کریں۔ اگلا شعر ہے کہ یک قدم وحشت سے در سے دفتر امکان کھلا، جادہ اجزائے دو عالم دشت کا شیرازہ تھا۔ وحشت تو آپ جانتے ہیں کہ جو عشق میں ایک حالت ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس کو انہوں نے کہا ہے، اور دفتر امکان کا مطلب ہے کہ ایک ایسا رجسٹر کھل گیا کہ یعنی یہاں پر دفتر امکان اصل میں کہا گیا ہے کائنات کے لیے، تو دفتر امکان یعنی کائنات کی کتاب۔ اب یہ مشکل ہوگا آپ کے لیے، لیکن جب ہم اس شعر کی تشریح کرنے پر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری بات بہت صاف صاف سمجھ میں آ جائے گی۔ جادہ کہتے ہیں راستے کو، پگڈنڈی کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچے راستے پہ جب جہاں گھاس وغیرہ اگی ہوئی ہو تو جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں کوئی گھاس نہیں ہوتی، ایک راستہ سا بن جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پگڈنڈی، اور اس کو انہوں نے غالب نے اس کو کہا ہے جادہ۔ اجزاء کہتے ہیں جز کی یہ جمع ہے۔ جز کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک چیز، جیسے پانی ہے اس کے مختلف جز ہوتے ہیں، ان چیزوں سے مل کے بنتا ہے، تو وہ، اور دشت کہتے ہیں جنگل کو، ویرانے کو یا صحرا کو۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم نے وحشت کی پگڈنڈی پر ایک ہی قدم اٹھایا تھا، یعنی ابھی ہم پر ابھی وحشت ابھی طاری ہوئی تھی، بالکل شروع کی ابتدائی حالت تھی، تو اس کے ساتھ ہی جو کائنات کی کتاب تھی اس کا درس ہم پر واضح ہو گیا۔ اب کائنات کی کتاب کا درس واضح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں جو سبق لکھا ہوا تھا وہ ہماری سمجھ میں آ گیا، یعنی ہم نے سمجھ لیا کہ اس کتاب میں کیا کچھ لکھا ہے، اور جو کچھ سمجھا اس کی حقیقت یہ ہے کہ وحشت یعنی شوق، عشق کی انتہائی حالت دونوں جہانوں کے اجزاء کا شیرازہ ہے۔ شیرازہ کہتے ہیں کسی چیز کے بکھر جانے کو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دونوں جہانوں کے اجزاء کو کتاب کے اوراق فرض کیا جائے تو ان اوراق کا بندھن اور انہیں اکٹھا رکھنے والا رشتہ وہ پگڈنڈی ہے، وہ راستہ ہے، یا وہ جادہ ہے جس پر عشق کی دیوانگی میں قدم رکھا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جنون عشق کی اس دنیا کی حقیقت ہے، اور اسی کے ذریعے سے سب اجزاء اکٹھے ہوتے ہیں، یکجا ہوتے ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ اس کو سادہ لفظوں میں سمجھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر تو جیسے ہی عشق طاری ہوا تھا اور ہم عشق کے راستے پر چلے تھے تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اس ساری کائنات کو عشق نے باندھ رکھا ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو یہ ساری کائنات ٹکڑے ٹکڑے ہوتی، الگ الگ ہوتی۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ مانے وحشت خرامی ہائے لیلا کون ہے، خانہ مجنون صحرا گرد و بے دروازہ تھا۔ دیکھیے، وحشت خرامی کا مطلب ہے بیابانوں میں چلنا، چکر لگانا، عشق کی حالت میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آنا جانا، اور صحرا گرد کہتے ہیں
بیابان میں پھرنے والے کو آپ کسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی شہر گرد شہر میں گھومنے والا آپ بالکل آرام سے استعمال کر سکتے ہیں، جنگل گرد جنگل میں گھومنے والا، اسی طرح صحرا گرد بیابان میں پھرنے والا، ویرانے میں پھرنے والا۔ اور اس میں مانے کا مطلب ہے مانے کا مطلب ہے منع کرنا یا منع ہونا، اور خرامی وحشت خرام تو کہتے ہیں جو اس طرح چلے، خرام کہتے ہیں چلنے کو، خرامی ہائے لیلا، یعنی خرامی ہائے کا مطلب ہے کئی مرتبہ چلنا، خرام چلنے کو کہتے ہیں اور یہ اس کی جمع ہے۔ اور خانہ کہتے ہیں گھر کو، اور مجنون تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، مجنوں کو کہتے ہیں، پاگل کو کہتے ہیں ویسے تو۔ اور صحرا گرد صحرا میں گھومنے والا، بے دروازہ جس میں دروازہ نہ ہو، بہت آسان الفاظ ہیں۔ تو اس کو کہہ یہ رہے ہیں کہ معلوم نہیں لیلا کو بیابان کا چکر لگانے سے کون سی چیز روک رہی تھی، یعنی لیلا بیابان میں کیوں نہیں آ رہی تھی۔ غریب مجنوں کا گھر تو پورا بیابان تھا، یعنی ایک بڑا صحرا تھا، اور وہ صحرا میں وہ پاگل پن کی حالت میں پورے صحرا میں بھاگتا رہتا تھا، دوڑتا رہتا تھا، آوارہ وہاں گھومتا رہتا تھا لیلا کے عشق میں، تو اس میں کوئی دروازہ تو تھا ہی نہیں۔ بھئی دروازہ تو اس جگہ ہوتا ہے نا جس کی کوئی چار دیواری ہو، اس چار دیواری میں کوئی چھت ہو، اور چار دیواری ہو اور چھت ہو تو اس میں ایک دروازہ لگا دیا جاتا ہے، تو دروازے کی وجہ سے کوئی آنے میں رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس بیچارے کا تو پورا گھر ایک بیابان تھا، کھلی جگہ تھی، اور وہ تو پاگلوں کی طرح پورے یعنی اس میں صحرا میں چکر لگایا کرتا تھا، تو لیلا کے لیے تو کوئی روک نہیں تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ لیلا مجنوں سے ملنے کے لیے اس صحرا میں کیوں نہیں جاتی تھی۔ شعر دیکھیے کہ پوچھ مت رسوائی انداز استغنائے حسن، دست محرون حنا رخسار رہنے غازہ تھا۔ اب اس میں مرہون حنا کا مطلب ہے ایسا، دست مرہون حنا کا مطلب ہے ایسا ہاتھ جو مہندی کا محتاج ہو، حنا کہتے ہیں مہندی کو، اور غازہ کہتے ہیں کچھ، اگر آپ جب جیسے خواتین اپنے چہرے پر اپنے آپ کو یعنی خوبصورت بنانے کے لیے آج کل کے زمانے میں تو جیسے کوئی کریم وغیرہ لگا لیتی ہیں یا کچھ ایسا رنگ جو ان کے چہرے پہ اچھا لگتا ہے، اب تو زمانہ بہت آگے ہے، تو اس طرح طرح کی چیزیں ہیں جو کہ اگر کسی کی شکل و صورت بہت اچھی نہ ہو تو اسے بہت زیادہ اچھا بنا کے پیش کرتی ہیں، تو وہ رہن غازہ انہوں نے اسی کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور استغنا کا مطلب ہوتا ہے بے نیازی یا لاپرواہی وغیرہ، اور مرہون جو ہے وہ یہ کہتے ہیں اس وقت کہ یعنی مرہون حنا یعنی اس کا محتاج اس کا ہونا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حسن ہے بے نیازی اور بے پرواہی بتاتا ہے کہ جی ہم تو بہت بے پرواہ ہیں، ہم تو دنیا بھر سے یعنی بے نیاز ہے۔ تو حسن کا تو کام یہ ہے کہ وہ نخرہ کرے، یہ بھی ایک طرح کا نخرہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ بے پرواہی جو تھی نا کس طرح رسوا ہوئی، اس لیے کہ حسن کے ہاتھ مہندی سے رنگے ہوئے ہیں اور چہرے پر بھی غازہ لگا رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی مطلب یہ ہے کہ جب ہاتھ مہندی کے احسان مند ہیں، یعنی جب مرہون ہے، یعنی رہنے غازہ کا مطلب ہے کہ اس کے احسان مند ہیں، یا تو اس کے بغیر سرخ نہیں رہ سکتے، تو اسی طرح جو رخسار ہیں اس کے، ان پر بھی اگر کوئی کریم یا پاؤڈر وغیرہ نہ لگایا جائے تو ان میں بھی چمک نہیں آتی، تو حسن کی بے نیازی کے لیے کون سی گنجائش باقی رہ گئی؟ اس کا تو مطلب ہے کہ حسن صحیح معنوں میں حسن نہیں ہے کہ اس کو کہ وہ ہم سے بے نیاز ہو رہا ہے، معمولی شکل و صورت ہے جس کے اوپر آپ نے ہاتھوں پہ آپ نے مہندی لگا رکھی ہے اور چہرے پہ آپ نے سرخی پاؤڈر لگا رکھا ہے۔ تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو حقیقی حسن ہوتا ہے، صحیح حسن ہوتا ہے، اس کو بناؤ سنگار کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اسے نہ ہاتھوں میں مہندی لگانا پڑتی ہے، نہ چہرے پر کوئی کریم ملنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور بناؤ سنگار تو وہیں ہوتا ہے جہاں قدرتی حسن کی کمی ہو۔ حالانکہ مہندی اور یعنی یہ غازہ لگا کے اس سے بننا اور سنورنا تو حسن کی بے نیازی کے لیے تو ایک رسوائی ہے ایک طرح سے۔
تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے بالکل متاثر نہیں ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ بس یہ سمجھ لیں کہ وہ جن کا جو استغنا تھا جو ہمارے محبوب کا، وہ یوں سمجھ لیں کہ بس وہ جو لاپرواہی تھی، بے پرواہی تھی، وہ ایسی جھوٹی تھی. اس لیے کہ اگر سچا حسن ہوتا تو وہ ہمارے سامنے ایسے ہاتھوں میں مہندی لگا کے اور چہرے پر یہ رنگ طرح طرح کے لگا کے ہمارے سامنے نہیں آتے. اب دیکھیے شعر ہے کہ نالائے دل نے دیے اوراق لخت دل بباد، یادگار نالا ایک دیوان بے شیرازہ تھا. لخت کہتے ہیں ٹکڑے کو، لخت دل کا مطلب ہے دل کے ٹکڑے. یہ بباد دادن جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اڑانا، ہوا کے حوالے کر دینا، پریشان اور برباد کر دینا، اس کا مطلب ہے. اور نالہ دل کہتے ہیں دل کی فریاد کو، اور یادگار کہتے ہیں کسی بھی چیز کو ایسے رکھنا کہ وہ آپ کو آپ کا ماضی یاد دلاتا رہے. اور دیوان کہتے ہیں شعراء کے جو کلام ہوتے ہیں اس کے. اور بے شیرازہ، بے شیرازہ کا مطلب ہے کہ جو ایک جگہ جمع نہ ہوا ہو. تو کہتے ہیں کہ دل سے جو ہمارے نالے اٹھتے رہے، رونا اور فریاد رہا، انہوں نے دل کے ٹکڑے اڑا دیے. اور یہی ٹکڑے میرے شعر تھے، اور میرا دیوان جو ہے وہ انہی نالوں کی، یعنی اسی رونے پیٹنے کی یادگار ہے. مگر اس کا شیرازہ کوئی نہیں، اور اس کا ورق الگ الگ ہے. تو خواتین حضرات، ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ آپ کو یہ جو مرزا غالب کی اس غزل کے جو اشعار ہیں ایک مرتبہ پھر ان کا معنی کرے. اگر اب بھی آپ کی سمجھ میں معنی نہیں آتے تو آپ کسی استاد سے رجوع کیجئے، ممکن ہے کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر آپ کو سمجھا سکیں. ہم نے اس کی 2 مرتبہ شرح کی، اور اب یہ دوسری مرتبہ ہے. اور تب ہم امید تو کرتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں یہ سب باتیں آ گئی ہوں گی. اور اگر اب بھی نہیں آئیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں بتا دیجیے گا. ہم نے بہرحال اپنی طرف سے بہتر شرح کرنے کی کوشش کی ہے. تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.